آج ہم لوگ جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی باتوں کو لے کر بیٹھتے ہیں کہ فلاں بندے نے مجھ سے فلاں بات یہ کہی تھی، اب مجھے اس سے بدلہ لینا ہے، اور یہ بات دل میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ اس چیز نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن و حدیث سے دور ہے، اور نوجوان نسل تو بالکل اس چیز کے اندر مبتلا ہے کہ مجھے بدلہ لینا ہے، بس جس طریقے سے ہو مجھے بدلہ لینا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، مومن آپس کے اندر بھائی ہیں، ان کے درمیان اصلاح کرو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے جسم میں 360 جوڑ رکھے ہیں، ہر جوڑ کے بدلے انسان کے اوپر روزانہ صدقہ کرنا واجب ہے، کیونکہ ہر جوڑ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے انسان کے اوپر۔ اور اس عمل کو اللہ رب العزت نے کتنا آسان کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی دو مسلمانوں کو آپس میں ملانا، ان کی نفرتوں کو دور کرنا، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے۔ کسی سوار کو سواری پر چڑھانا، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ کوئی اپنی سواری پہ سامان رکھنا چاہتا ہے لیکن کمزوری کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہا، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ کسی کو کلمہ طیبہ یعنی اچھی بات بتانا، کوئی مسلمان غم زدہ ہے، تکلیف کے اندر مبتلا ہے، پریشانی کے اندر مبتلا ہے، آپ نے اسے کوئی اچھی بات کہی، اس کو تسلی دی، اس کی غمی خوشی کے اندر تبدیل ہو گئی، تو یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کی طرف قدم اٹھانا، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ ہر قدم پر اللہ رب العزت صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ کتنے عمل ہمارے لیے آسان ہیں۔ اسلام کا ایک کرشمہ ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ ام کلثوم کون تھی؟ ام کلثوم عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی تھی۔ عقبہ بن ابی معیط کون تھا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن تھا۔ ابو جہل، ابو لہب جیسے انہی کے ساتھ یہ تھا۔ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی فرمائی تھی کہ اللہ اپنے کسی درندوں میں سے اس کے اوپر کوئی درندہ مسلط فرما دے۔ تو اس کا جو انتقال ہوا وہ شیر کی وجہ سے ہوا کہ اللہ رب العزت نے ایک شیر کو بھیجا جس کی وجہ سے اس کا موت ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کو قبول فرمایا۔ دیکھو، ایک طرف کٹر دشمن باپ اور بیٹی وہ اپنے گھر میں رکھی۔ یہ اسلام نے ہمیں سبق سکھایا ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر کوئی کسی سے تھوڑا ناراض ہو جائے، بھئی وہ فلاں مجھ سے بات نہیں کرتا، اس کی بیٹی ہمارے گھر میں کیوں ہے، نکال دو اس کو۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو دو مسلمانوں کو آپس میں ملانے کے لیے بظاہر جھوٹ بولے، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مجھ سے میرا بھائی نہیں بنتا، اس کی مجھ سے نہیں بنتی، تو تیسرا شخص بیچ میں آ کر مجھے کہے کہ قسم اٹھا کے کہے کہ اللہ کی قسم وہ تو تیرے لیے مر رہا ہے، تیرا نام جب آتا تو تیرے لیے روتا ہے اور تجھے یہ دعائیں کرتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین۔ اب چونکہ مومنوں کے اندر میں بھی شامل ہوں، اب اس نے جو تو قسم اٹھایا، سچ اٹھایا کہ اس نے سنا ہوگا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کہ اللہ مومنین اور مومنات دونوں کی جو ہے وہ مغفرت فرما دے۔ کیونکہ میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی انہی کی دعا کے اندر شامل ہوں۔ تو کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھائی وہ تیرے لیے تو مر رہا ہے، تیرے لیے دعائیں کر رہا ہے، اور تو یہاں ہے کہ اس کے لیے پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ اب بظاہر تو جھوٹ ہے لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے۔ اس جھوٹ پر بھی اللہ رب العزت اجر و ثواب مرتب فرماتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کا آپس میں اصلاح کروائیں، مسلمانوں کی آپس میں اتفاق کی نوعیت کو پیدا کریں، تاکہ مسلمان وحدت کی لڑی میں ایک ہو جائے۔